بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ احباب ذی احتشام، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول اس ماہ مقدس میں فرمایا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ جو اس سے قبل کسی اور امت کو نہیں عطا کی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب کائنات ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تو جس کی طرف میرا مالک ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے، پھر میرا خالق و مالک کبھی بھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے، بو کی وجہ سے وہ اللہ رب کائنات کے ہاں مشک و عنبر جیسی کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات روزہ دار کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ اللہ رب کائنات جنت کو حکم دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ جنت کو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے مزین فرما دیتا ہے، اور میرا مالک جنت سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری نبی کی امت کا روزے دار ان قریب دنیا کی مشقت اور دنیا کے معاملات سے پریشان حال، دنیا سے چھٹکارا پا کے اے جنت تجھ میں وہ پناہ لے گا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب کائنات جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب کائنات شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے میرے صحابہ، میرے ممبر کے پاس آ جاؤ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ممبر کے پاس آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا پھر بھی آپ نے آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا پھر بھی آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا پھر بھی آمین کہا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ابھی جناب جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور جبریل نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے جبریل کی دعا پر آمین کہا ہے۔ پہلی دعا جبریل نے یہ کی کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی لیا جائے اور اے اللہ کے محبوب وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ اور دوسری دعا جناب جبریل نے یہ کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص
کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اس ماہ مقدس میں وہ عبادات کر کے وہ اللہ رب کائنات کو راضی نہ کر سکے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ احباب ذی احتشام، یہ ماہ مقدس رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ آئیں عہد کریں کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے ہیں، ہم نے دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ماہ مقدس کو غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مقدس میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اپنے غریب بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں، اور بالخصوص اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اس ماہ مقدس میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، اور اللہ رب کائنات کی رضا کی خاطر لوگوں کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کی جائے، اور بالخصوص اس ماہ مقدس میں اللہ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس میں اللہ رب کائنات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔